بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، ہمارے اس پروگرام میں اس سے قبل گزشتہ متعدد ابواب میں مسلسل یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ اہل ایمان کے لیے دین اسلام میں یہ عظیم ترین خوشخبری ہے کہ اگر دنیا کی اس زندگی میں انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہو، یا کوئی بیماری ہے، کوئی صدمہ ہے، کوئی جسمانی تکلیف ہو کہ چوٹ لگ گئی ہے، یا بخار ہے، یا تھکاوٹ ہے، یا کوئی ذہنی اور دلی پریشانی ہو، کوئی رنج ہو، کوئی صدمہ ہو، اور یہ کہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر صبر کا دامن تھامے رکھے، شکوہ و شکایت سے گریز کرے، تو یہ چیز یعنی یہ تکلیف انسان کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت بن جائے گی، کیونکہ اس تکلیف کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا، اسے مغفرت و معافی سے نوازا جائے گا۔ اس سلسلے میں اس سے قبل ہم متعدد احادیث پڑھ چکے ہیں اس کتاب میں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس اثر سے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 503۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، ما من مرض یصیبنی احب الی من الحمى، جب بھی کوئی مرض، کوئی بیماری مجھے لگ جاتی ہے تو کوئی بیماری مجھے اتنی پسندیدہ نہیں ہے کہ جس قدر بخار مجھے پسندیدہ ہے۔ یعنی ناظرین کرام، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان تمنا کیا کرے کہ کاش مجھے بخار ہو جائے، مجھے بخار لگ جائے، دعا کیا کرے، خواہش کیا کرے، آرزو کیا کرے، یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ صحت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، صحت اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس نعمت اور اس امانت کی حفاظت ضروری ہے، اور یہ کہ انسان کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے صحت و تندرستی کی دعا تو یوں سوچ نہیں رکھنی چاہیے انسان کو کہ کاش میں بیمار ہو جاؤں، تو مقصد یہ ہے کہ اگر بیمار پڑ گیا انسان کہ مثلا بخار ہو گیا یا اور کوئی بھی تکلیف ہو گئی، کہ اپنی مرضی سے تو انسان نے اس تکلیف کو نہیں بلایا ہے، کہ وہ تکلیف آ گئی ہے کہ نصیب میں تھی وہ تکلیف، تو اس سے تو چھٹکارا ممکن ہی نہیں کہ نصیب میں جو تکلیف لکھی ہے وہ آ گئی ہے، نہ یہ کہ انسان خود بخود تکلیف کو بلایا کرے، دعوت دیا کرے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو بات یہاں ذکر کی گئی ہے، تو اس سے یہی مراد ہے کہ انسان مسلمان اپنی سوچ کو، اپنے انداز فکر کو درست رکھے کہ جان بوجھ کر بیماری اور تکلیف اور بخار کی تمنا نہ کرے، جان بوجھ کر خود کو مشکل میں مبتلا نہ کرے۔ ہاں البتہ اگر مشکل آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بیماری مجھے آ کر اگر لاحق ہو جاتی، مجھے پکڑ لیتی، تو کوئی بیماری مجھے اتنی پسند نہیں، کہ یعنی بیماری تو پسند کسی کو بھی نہیں، ابو ہریرہ کو بھی پسند نہیں، لیکن اگر بیماری آ گئی ہے تو یہ فرماتے ہیں
کہ جس قدر مجھے بخار پسند ہے، اور وجہ یہ ہے کہ لِأَنَّهَا تَدْخُلُ فِي كُلِّ عُضْوٍ مِّنِّي، مجھے تمام بیماریوں میں بخار سب سے زیادہ پسندیدہ ترین اس وجہ سے ہے کہ بخار سر سے پاؤں تک ہر ایک ایک عضو میں گھس جاتا ہے، کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر پیٹ میں تکلیف ہے تو ظاہر ہے کہ پیٹ میں تکلیف ہے، سر میں تکلیف ہے تو سر میں تکلیف ہے، آنکھ میں تکلیف ہے تو آنکھ میں تکلیف ہے، لیکن یہ جو بخار ہے یہ ایسی بیماری ہے اور ایسی تکلیف ہے کہ یہ کسی مخصوص عضو میں نہیں بلکہ سر سے پاؤں تک کے وہ انسان کہ جو بخار میں تپ رہا ہو تو کوئی دوسرا انسان، کوئی شخص اسے چھو کر اگر دیکھے گا تو سر سے چھوئے یا پاؤں سے چھوئے یا پیٹ سے یا ہاتھ سے، کسی بھی جگہ جہاں بھی اس کے جسم کو چھو کر دیکھے گا کوئی، تو اسے بخار کے آثار واضح طور پر محسوس ہوں گے، نہ یہ کہ کسی مخصوص جگہ پر۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ بخار جب ہوتا ہے تو میرے جسم میں ہر عضو میں گھس جاتا ہے، ہر جگہ پہنچتا ہے، کہ ہر جگہ اس کا اثر اور اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے مجھے، اور ہر ایک ایک عضو اور تمام جسم متاثر ہو جاتا ہے بخار کی وجہ سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي كُلَّ عُضْوٍ قِسْطَهُ مِنَ الْأَجْرِ، اور یہ کہ اللہ ہر عضو کو اجر و ثواب میں سے حصہ دیتا ہے، کہ تمام جسم میں، تمام اعضاء میں، جسم کے تمام حصوں میں سر سے پاؤں تک جا گھسا ہے یہ بخار، لہذا کوئی ایک حصہ بھی، کوئی ایک عضو بھی اللہ کی طرف سے آنے والے ثواب سے محروم نہیں رہے گا، کوئی حصہ بھی جسم کا ایسا نہیں ہوگا کہ جو بچ جائے، جو محروم رہ جائے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب سے۔ لہذا جتنی بھی بیماریاں اگر کبھی مجھے لگتی ہیں تو ان تمام بیماریوں میں سے مجھے بخار سب سے زیادہ پسند ہے، کہ تمام جسم میں وہ پہنچ جاتا ہے اور سر سے پاؤں تک ہر ایک ایک عضو کے لیے اللہ کی طرف سے ثواب ہی ثواب ہے۔ تو یوں سوچ ہونی چاہیے مومن کی، اولاً تو اللہ کی پناہ طلب کی جائے ہر تکلیف سے اور ہر بیماری سے بھی، ہر پریشانی سے بھی، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کوئی ذہنی پریشانی اور صدمہ ہو یا جسمانی تکلیف ہو کہ بیماری ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، صدمہ آ گیا، تو انسان شکوہ و شکایت کی بجائے کہ اگر شکوہ و شکایت کرے گا تو یہ تقدیر تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، شکوہ و شکایت اگر کرے گا انسان تو نتیجہ یہی ہوگا کہ جو تکلیف نصیب میں لکھی ہوئی تھی تو اس سے کوئی مفر، کوئی راہ فرار، کوئی بھاگنے کا راستہ، کوئی طریقہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تکلیف بھی اٹھائی اور گناہگار بھی ہو گیا، کہ شکوہ و شکایت کر کے اللہ کو ناراض کر لیا، یوں اللہ کی ناراضگی اس نے مول لی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، تکلیف کے موقع پر جو راضی برضا رہا کہ جو اللہ کی مرضی، تو اسے اللہ کی طرف سے رضامندی و خوشنودی نصیب ہو جائے گی، جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہا تو اسے اللہ کی طرف سے بھی رضامندی نصیب ہو جائے گی، لیکن جس نے شکوہ و شکایت کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، تو اللہ بھی اس سے ناراض ہی ہو جائے گا، تو تکلیف تو آنی ہی تھی۔
اب انسان کے پاس موقع ہے کہ اگر صبر سے کام لے تو یوں اسے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب نصیب ہوگا۔ مزید یہ کہ یہ تکلیف اس کے لیے کفارہ سیئات یعنی گناہوں سے مغفرت و معافی کا یہ چیز سبب بن جائے گی۔ لیکن اگر شکوہ و شکایت کرے گا تو یہ تکلیف بھی اٹھائی اور یہ کہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا مستحق بھی قرار پایا کہ بلا وجہ گناہ بھی اس نے یوں کما لیا ہے کہ تکلیف بھی اور گناہ گار بھی اس نے خود کو بنا لیا ہے۔ یہاں ناظرین کرام ایک بات قابل ذکر یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ بخار مجھے زیادہ پسند اس وجہ سے ہے تمام بیماریوں میں سے کہ یہ جسم کے ہر حصے میں جا پہنچتا ہے، لہذا جسم کا ہر ایک ایک عضو اور ایک ایک حصہ سر سے پاؤں تک تمام جسم و اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہ جو تکلیف کی وجہ سے، یہ بیماری کی وجہ سے اجر و ثواب کا جو معاملہ ہے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ دو جدا جدا باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تکلیف کے موقع پر اگر انسان اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لے تو یہ تکلیف انسان کے لیے کفارہ سیئات یعنی گناہوں سے مغفرت و معافی کا سبب بن جائے گی۔ یہ ایک بات ہو گئی، اور یہ بات متفق علیہ ہے، یقینی ہے، یعنی ایسا ہوگا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعدد احادیث میں اس چیز کی صاف صاف خوشخبری دی گئی ہے۔ یعنی یہ جو پہلی بات ہے کہ تکلیف پر صبر یہ گناہوں سے معافی کا سبب بن جائے گا، یہ ایک بات ہو گئی جو کہ یقینی ہے، جس پر تمام اہل علم متفق ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تکلیف پر صبر کرنے پر انسان کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ یہ دوسری بات ہے، گناہوں سے معافی کی بات نہیں ہے، وہ پہلی بات تھی جو ہم نے ذکر کر دی۔ یہ دوسری بات کہ اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس میں اہل علم میں متعدد آراء ہیں، متعدد اقوال ہیں، سب اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ تکلیف پر صبر کی صورت میں یہ چیز یعنی تکلیف انسان کے لیے اجر و ثواب کا سبب بن جائے گی۔ کچھ اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جس طرح تکلیف پر صبر انسان کے لیے گناہوں سے معافی کا سبب بن جائے گا، اسی طرح یہ چیز انسان کے لیے اجر و ثواب کا سبب بھی بنے گی۔ کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے، جبکہ دیگر کچھ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تکلیف پر صبر انسان کے لیے اجر و ثواب کا سبب بن جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ بس جو پہلی بات ہے کہ تکلیف پر صبر انسان کے لیے گناہوں سے معافی کا سبب بن جائے گی، تو وہ بات درست ہے کہ گناہوں سے معافی نصیب ہو جائے گی، لیکن یہ اجر و ثواب والی بات ان کے نزدیک درست نہیں۔ جبکہ تیسری ایک قسم اہل علم کی یہ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ تکلیف پر اگر انسان اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لے گا تو چونکہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی عظیم ترین خوشخبریوں سے صبر کرنے والوں کو نوازا گیا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے بغیر کسی حساب کے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔
اور فرمائے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، یعنی عظیم ترین اجر و ثواب کی خوشخبری دے دیجئے۔ تو چونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے عظیم ترین اجر و ثواب کی خوشخبری سے نوازا گیا ہے، لہذا تکلیف کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر، بیماری کے موقع پر اگر کوئی اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لے گا تو یہ صبر سے کام لینا، یہ چیز اس کے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گی، نہ یہ کہ خود بیماری اس کے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گی۔ الغرض بیماری یا تکلیف پر صبر گناہوں سے معافی کا سبب بن جائے گا، یہ بات یقینی ہے، متفق علیہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ باعث اجر و ثواب بن جائے گا، اس میں اگرچہ کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن بہرحال امید تو کی جا سکتی ہے، اللہ سے اچھی امید رکھنا۔ اور اللہ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا، مجھ سے جیسی امید رکھے گا، وہ مجھے ویسا ہی پائے گا۔ فَلْيَظُنْ بِي مَا شَاءَ، اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ میرے بارے میں جیسا بھی گمان رکھ لے۔ جو اچھی امید رکھے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے دونوں جہانوں میں یقیناً اچھا ہی ہو جائے گا، اور جو بری امید رکھے گا کہ ہر وقت مایوسی کا شکار، ہر وقت بجھا اور افسردہ و پریشان، اور یہ کہ نا امیدی کی کیفیت وہ خود پر سوار کیے رکھتا ہو، تو پھر اسے مایوسی ہی ملے گی۔ الغرض اللہ سے اچھی امید رکھی جائے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گویا کہ ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ بخار یا بیماری پر انسان اگر صبر سے کام لے تو یہ چیز انسان کے لیے نہ یہ کہ کفارہ سیئات یعنی گناہوں سے مغفرت و معافی کا سبب بن جائے گی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ کہ یہ چیز یعنی تکلیفوں پر صبر سے کام لینا انسان کے لیے یہ چیز انشاءاللہ اللہ کی طرف سے عظیم ترین اجر و ثواب کا ذریعہ اور وسیلہ اور سبب بھی بن جائے گی۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔